بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عثمان ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں امانت ٹی وی۔ میرے ساتھ آج بہت ہی پیاری مہمان شخصیت موجود ہیں۔ انٹرنیشنل ثنا خان، بہت ہی پیاری آواز کے حامل محترم محمود الحسن صدیقی صاحب آج کے میرے مہمان ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدیقی صاحب کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا صدیقی صاحب، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کہ آپ نے یہ نعت خوانی کا سلسلہ کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا گھر کا ماحول دینی تھا بچپن میں، تو یہ جو ماحول نعت کا مجھے ملا وہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ گھر سے ہی ملا ہے تو یہ بالکل سچ ہوگا۔ اور جب بچہ پڑھنے جاتا ہے دینی تعلیم، تو اس کے ساتھ ساتھ نعت کا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھا بہت بڑا تحفہ ہے۔ سر اور شعر کو سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ گھر سے یہ چیز ملنے کے ساتھ ساتھ کوئی کلاسز وغیرہ بھی آپ نے کی یا پھر پراپر سیکھا آپ نے؟ کلاسیں تو دیکھیں باہر نکل کے ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ادھر قرآن پاک کی جو ناظرہ تعلیم میں نے حاصل کی، جناب قاری خلیل الرحمن صاحب جو ہمارے استاد تھے جامعہ حنفیہ محمودیہ ہلووال، تو ان سے میں نے سیکھا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ نعت بھی ادھر سے ہی شروع کی تھی میں نے۔ تو پھر ادھر پڑھتے رہے، پھر میں بڑا ہوا، لوگوں نے کہا جی آپ بڑا اچھا پڑھتے ہیں تو آپ کو باہر نکلنا چاہیے۔ جو اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ یہ ایک علم ہے نعت کا، اس میں تلفظ زیر زبر کا خیال، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف و ثنا ہے نعت کہلاتی ہے، تو ان کی تعریف کے لیے آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا، آپ کو مطلب ٹینشن لینی پڑے گی، لاپرواہی نہیں کر سکتے آپ کہ جی بس نعت ہے جیسے مرضی پڑھ دیں۔ تو اس کے پلیٹ فارم ہیں، اساتذہ ہیں، اکیڈمیز ہیں نعت کی لاہور میں یا مختلف علاقہ جات میں، مختلف شہروں میں۔ موسیقی اور ثنا خوانی میں کیا فرق ہے؟ موسیقی جو ہے وہ نعت کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ نعت فیل ہو کانوں کو، جو لوگ سن رہے ہیں آقا کی ثنا خوانی، لگے کہ نعت جو ہوتی ہے وہی ہم سن رہے ہیں، نہ کہ وہ گانا فیل ہو۔ تو سوال بڑا اچھا آپ کا، مجھے مزہ آیا ہے۔ میرے سامنے ویڈیوز آئی ایک دو، میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی۔ ایک ہماری بہن ہے، وہ ثنا خوانی کرتی ہیں، پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے ان کو دیکھا۔ جو طرز ہے نا وہ انڈین سانگز کی، پھر ڈف کے ساتھ، پھر وہ ڈھول کے ساتھ ان کی انٹری ہونا، اس سے اب کیا سیکھیں گے ہمارے جو بچے ہیں، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا، عرض کروں گا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو لوگ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بچی نے پڑھا، وہ بھی ٹیسٹ رکھتے ہیں لوگ کہ ایسی نعت خوانی بھی ہونی چاہیے جس میں شور زیادہ ہو، شعور کم ہو۔ شور اور شعور کم ہو، بلکہ شعور ہو ہی نہ۔ دف بھی اچھا چلیں، تھوڑی سی گنجائش ہم دیتے ہیں۔ اگر دف بھی بجانی ہے اس کے بھی کرائیٹیریاز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، اس کا زیادہ لاؤڈ نہ ہو، اس کا وہ آکورڈ نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے بچی کی بات کی وہ تو ذرا تھوڑا سا، علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ عورت کی آواز اونچی نہیں، غیر محرم کے لیے وہ غیر مناسب بتایا گیا ہے۔ خیر ہم اتنی باریکی میں نہیں جائیں گے، کچھ دین کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اصلاح کے لیے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس میں پیسے بھی لیتے ہیں آپ؟ ہم لوگ ساگر صاحب جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ذہن میں جلدی سوالات ابھریں گے۔ پیسے کے بغیر تو ایک قدم بھی بندہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں، پتہ نہیں اس کے پاس کیسے پیسے آئے ہیں، کس ذریعے سے آئے ہیں، لیکن دیکھنے والے کے لیے وہ بڑا اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ آنے سے پہلے مجھے اتنا نذرانے کی شکل میں، یا میری فیس کی شکل میں، میری گاڑی کے آئل کی شکل میں، اس طرح کی چیزیں جو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ اصل میں سمجھتا ہوں نعت کے پیسے تو نہیں لینے چاہیے، وقت دینے کے لینے چاہیے۔ میں اگر آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں، باؤنڈ ہو جاتا ہوں جس وقت سے لے کے جب تک آپ نے مجھے ہائر کیا ہے،
تو اس میں فیول بھی آ جاتا ہے, ڈرائیور کا بھی خرچہ ہے. چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ میں اتنی نعتیں پڑھوں گا, اتنا ٹائم دوں گا. آپ رہنے دیں, پیسے تو سرکار کی طرف سے ملتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ذکر ہے اس کا انعام جو ہے وہ تو ملنا, نبی پاک خود دیتے رہے ہیں نعت خان کو. انعام الگ چیز ہے, کانٹریکٹ کی بات کروں. ہمارے علماء بھی آج کل ایسے ہی ہیں نا, کوئی ماشاءاللہ کہیں کوئی بلا لے تو وہ کہتے ہیں جی میری اتنی فیس ہے. اصل میں لوگوں کی جو وہ بن چکی ہے ایک ہیبٹ ہے, یا اس کو کہہ لیں کہ ایک فی زمانہ مجبوری بن گئی ہے کہ جس خطیب نے, نعت خان ہیں, نقبا حضرات ہیں, قاری قرہ حضرات ہیں, وہ جو پیسے نہیں مانگتے ان کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے. سب سے پہلے اس فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں عزت نفس ہے. اگر میں آپ کے پاس مہمان آیا ہوں, آپ چائے نہیں پوچھتے اچھے طریقے سے, یا مجھے تھوڑا سا آپ پرتپاک نہیں ملتے, تو ادھر سے ہی دل کرتا ہے یار یہاں سے چلے جائیں. لیکن جب یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں, فیس اگر آپ لوگ دیں گے, آپ کھانا بھی اچھا کھلائیں گے, نعت پڑھنے کا وقت بھی اچھا دیں گے, اچھے موقع پہ پڑھائیں گے. نعت میں محفل نعت میں اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. نعت جب محفل شروع ہوتی ہے تو 20 منٹ کے بعد اور پوزیشن ہو جاتی ہے, آدھے گھنٹے کے بعد حال بھر جاتا ہے لوگوں سے. وہ پھر فل توجہ میں جو بندہ پڑھے گا وہ کامیاب رہے گا, اور جو میزبان کی توجہ سے محروم رہا پھر وہ اس کا اللہ حافظ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کتنی عمر سے تقریباً آپ نے یہ سٹارٹ کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 35 سے 40 ایئرز ہو گئے, یعنی 35 سے 40 سال. اتنے وقت میں آپ نے آؤٹ آف کنٹری میں بھی پڑھا جا کے؟ آؤٹ آف کنٹری میں کون کون سی کنٹری میں آپ نے وزٹ کیا, گئے آپ پڑھا؟ یو کے گیا ہوں, ہانگ کانگ گیا ہوں. ہانگ کانگ کے مختلف سٹیز میں نے پڑھا ہے. یو کے بہت سارے شہروں میں نعت خوانی کی ہے, بڑا پیار ملا. وہ لوگ جو وہ بھی مسلمان ہیں ادھر سے گئے ہیں جو بہت زیادہ کریزی انداز میں نعت خوانی کو سنتے ہیں. یہ جتنی کنٹری کا آپ نے وزٹ کیا اپنے خرچے پہ کیا؟ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. اس میں کچھ کمبینیشن ہوتا ہے کہ میزبان بھی خرچہ کرتے ہیں, کچھ اپنی طرف سے بھی کرنا چاہیے. تو بس اللہ کا کرم ہے, پھر بہت زیادہ عزتیں ملتی ہیں, ملی بھی. مشکل پیش آئی ہو کہیں کسی محفل میں یا پھر آؤٹ آف کنٹری جاتے وقت پڑھنے میں؟ نہیں, یہ بڑا اچھا سوال, میرے مطلب کا سوال ہے. میں گھبراتا نہیں ہوں کہیں بھی. پاکستان میں پڑھا یا ملک سے باہر پڑھا یا کسی ٹی وی پہ پڑھا, تو وہ جو کانفیڈنس ہے, کانفیڈنس لیول ہے, وہ میں اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں. یہ ایک الگ سے فن کے ساتھ ساتھ ہی کانفیڈنس لیول کا ہونا بڑا ضروری ہے. گھبرا جاتا ہے بندہ ماحول میں, ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے میں اتنا گھبراتا نہیں ہوں. آپ کی ایک پہلے نعت جو سب سے زیادہ پبلش ہوئی پنجابی, ਜਿਵੇਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਸਜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, جس نے لکھی ہے اس کا نام لینا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں. مرحوم ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ پاک ان کو اسی نعت کے صدقے میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جناب محمد اسماعیل المعروف سجن لاہوری. اچھا اس سے آگے پروگرام کو پھر لے کے چلیں گے. پہلے ہمیں یہ دو لائنیں سنائیں, کہہ لیں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جنہوں نے لکھی. جویں 14ویں دا چن سجے تاریاں دے وچ, جویں 14ویں دا چن سجے تاریاں دے وچ, اوویں سجدے حضور, اوویں سجدے حضور نبیاں ساریاں دے وچ, جویں 14ویں دا چن سجے تاریاں دے وچ. ساڈے نبی دیاں شاناں جانے سارا ہی زمانہ, ساڈے نبی دیاں شاناں جانے سارا ہی زمانہ. جن نے توڑ دتا چن, جن نے توڑ دتا چن بھی اشاریاں دے وچ, جویں 14ویں دا چن سجے تاریاں دے وچ.
माशाल्लाह ये आपने जब कलाम पढ़ा था मेरे ख्याल में ये डफ में था पहला जो आपका पब्लिश हुआ। जी, पूरा पूरा वॉल्यूम शायद वॉल्यूम था। आपने किया होगा। मैंने ये डफ के साथ आपकी ये नात सुनी थी। और इसके जी, अलावा और भी कलाम जब है ये इसमें बड़े जो कलाम आपने पढ़ा तब कितना अरसा हुआ था? ये जनाब है, इसको 17 साल हो गए इस वॉल्यूम को। उससे पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी? गाड़ी तो फिर नात की इवज़ मिली, उसके इनाम में अल्लाह ने। ये उस नात की एवन मिली? नहीं, मुख्तलिफ, मैं फ़िक्स नहीं करता हूँ। कौन सी गाड़ी रखी है इस वक्त? आम सी गाड़ी है मेरे पास। मालियत कितनी? ये बातें ज़रूरी नहीं हैं। चलिए ऑडियंस को पता चले, शौर के साथ ये चीज़ें ज़रूरी होती है, नजराना भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बस मैं ऑडियंस की तरफ देख के मैं दुआ लेना चाह रहा हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं। गाड़ियाँ तो बदलती रहती हैं, अल्लाह को और भी अच्छी दे देगा सरकार के सदक़े में। अच्छा, इसके बाद फिर आपका जो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया रहा, अब कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई आगे एकेडमीज़ वगैरह, कोई आपने कोई क्लासेस वगैरह किसी को? काफ़ी मेरे शागिर्द हैं, बड़ी देर से मैं असल में पिछले दिनों में फ़िक्स था, एक पाबंदी के साथ एकेडमी कर रहा था, सिद्दीकी नात एकेडमी के नाम से ना। तो काफ़ी फैज़याब हुए लोग, बड़े बड़े आगे निकल गए हैं मेरे शागिर्द, यूके वो भी हो के आए हैं। अपने घर से बच्चों में से किसी को आगे कोशिश की हो आपने? बिल्कुल, बड़ा अच्छा मेरे अंदर का सवाल आपने किया। मेरा बेटा है हसनैन सिद्दीकी, तो उसमें ये गॉड गिफ्टेड, शुरू में मैंने बात की थी कि ये काम है गॉड गिफ्टेड, सुर का और लय का, शेर को समझने का, वज़न का, शायरी को समझने का, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और जो मेरा बेटा बड़ा है अली अहमद सिद्दीकी, वो बहुत ज़्यादा इस फ़न को समझता है, यानी इसकी जो अंदर की जो इसमें फ़नून है वो इसके उतार चढ़ाव बड़े समझता है। लेकिन वो मुंह से ज़रा मुझे तो कभी उसने नहीं सुनाया, लेकिन वो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझता है। 21 साल के राउंड अबाउट इस लाइन में मैंने कोशिश की भी नहीं है, लेकिन शायद वो सुर में ना पड़े। इसको वैसे वो एडिटर है, नात को ही करता है, सोशल मीडिया का कर रहा है वो। अच्छा, हमारी भाभी जान आपकी जो वाइफ है वो कितनी सपोर्ट करती? वो सपोर्ट भी नहीं करती और इसको इस फ़न को समझती भी नहीं है। तो कैसे मैनेज करती? मैं अल्लाह की तरफ से ही बस ये जो मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा सिद्दीकी साहब, इसमें सीज़न आउट सीज़न जैसे होता है कि इस मौसम में सनाखानी के प्रोग्राम ज़्यादा आते हैं, पूरा साल कैसे मैनेज करते हैं? अच्छी बात है। असल में वो जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अय्याम हैं वो तो कंटिन्यू होते हैं, यानी फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेके 30 तक, उससे भी उसके बाद फिर कुछ गैप आना शुरू हो जाता है। जैसे 10 दिन बीच में गैप आया, फिर महफिल आ गई, 15 दिन के बाद फिर साथ ही को आ गई। ऐसे करके जिन लोगों को रबीउल अव्वल में हम पसंद आते हैं, जो लोग, एक बड़ी दिलचस्प बात को वाक़या मैंने को बताना था, वही मैं बता देता हूँ। एक वाक़या मेरे ज़हन में था, वाक़या नहीं है ये, लेकिन ये एक ओरिजिनलिटी है इसमें। 12 रबीउल अव्वल की रात, एग्जैक्ट 12 रबीउल अव्वल की जो रात होती है, यानी कल 11 रबीउल अव्वल थी, दिन रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल का, और उसकी रात जो है उसमें हम घर बैठ जाते हैं कभी कभी। हाँ, ये वो तो काम के दिन होता है। ये आप मुझसे पूछिए कि क्यों ये बात। इतना माशाल्लाह आपका नाम है, पहचान है, सर, आपने इंटरनेशनल। मेरा इतना नाम नहीं है, मैं कहता हूँ ज़्यादा नामी लोग भी, जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, वो अपने घर में फ्री होते हैं, ऐसा इत्तेफाक भी होता है। लोग कहते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल की रात है। जैसे अगर आप नात खान हों, उस्मान सागर साहब नात खान हैं, आप अगर नात खान हैं तो जो ना महफिलें करवाते हैं वो कहते हैं यार वो 12 रबीउल अव्वल की रात है। उस्मान सागर साहब के पास तो टाइम ही नहीं होना, चलें छोड़ें, फ़ोन ही नहीं करते, क्योंकि फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है। यही बात हर बंदा सोच रहा हो, तो फिर आपको कोई भी कॉल नहीं आता, तो आप फ्री घर में रहते। हाँ, आप घर में रहते हैं। लोग कहते हैं बहुत बिजी हैं जी। अच्छा, अखराजात तो घर के वो प्रॉपर चल रहे होते हैं, तो ऐसे एक महफिल से कितनी इनकम ऐसी जनरेट हो जाती है जिससे घर इजीली चल सकता हो? मेरा नहीं ख्याल। ये रहने दें, मेरी ऑडियंस को ये चीज़ बताए ना कि ये सरवाइव कैसे करते हैं आप? बहुत अल्लाह का काउंटिंग, पैसों की काउंटिंग करते हुए मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ। अल्लाह का फजल इसको कह लें,
میں اگر اس کو پرفیکٹ آپ کو بتاؤں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پرفیکٹ پھر میں کاؤنٹ کر کے بتاؤں، پہچان سے صدیقی صاحب پیٹ نہیں بھرتے. نہیں وہ سب کچھ ہے، پیسے بہت ملتے ہیں، میں بتا نہیں رہا بس. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کلام آپ کا ابھی حال ہی میں بڑا پبلش ہوا، ملینز میں وہ اس کی ویورشپ بھی گئی، بہت زیادہ 1.5 کروڑ سے بھی ابو ہے وہ اس کے ویو. یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ کلام ہے جناب پروفیسر سہیل کلیم فاروقی صاحب ہیں گجرانوالہ سے، اور یہ ایسے ثناء خان ہیں جن کا جو بھی کلام کوئی پڑھے وہ ہٹ ہو جاتا. اچھا، وہ ہمیں ذرا 2 لائنیں سنا دیں ذرا. سہیل کلیم فاروقی صاحب کا لکھا معروف کلام پنجابی کا، اس کے 2 شعر میں پیش کر دیتا ہوں. کل میں دیوار سانو میرا سلام ہووے، کل میں دیوار سانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکاں میرا سلام ہووے، جنت دے مالکاں میرا سلام ہووے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اتے، اونا تلاوتاں میرا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے. ایک اچھے ثناء خان جو ہیں اس میں سے کون سی خصوصیت ہونا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا میسج میں دینے جا رہا ہوں اپنے ثناء خان بھائیوں کو. مجھ سے سب اچھے ہیں، میں تو بالکل گناہ گار بھی ہوں، بس کچھ بھی نہیں ہوں. تو جتنی مجھے سمجھ ہے، چونکہ یہ روحانی کام ہے، اس میں سب سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، تھوڑا نہیں، نارملی نہیں میں کہہ رہا، وضو ہونا شرط ہے اس میں. حالانکہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ وضو ہر صورت میں کریں تو پھر نعت پڑھ. وضو تو ہمارے لیے ویسے بھی فرمایا گیا کہ ہر وقت وضو میں رہیں، برائیوں سے بچیں گے. جی روحانیت جو ہے اس سے بڑھ جاتی ہے، برکتیں بڑھ جاتی ہیں. تو میرے نزدیک باوضو ہو کے نعت پڑھنی چاہیے. پھر کوئی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں جو بات کروں اس پہ پورا اترنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. بانیان محفل کے ساتھ جب وقت دیں جائیں ان کو پریشان نہ کریں، کیونکہ آج کل جو دور ہے جو آپ سے وقت لیتے ہیں پھر وہ آپ کی پبلسٹی بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ عین موقع پہ آپ ان کو کہیں کہ میں نہیں آ سکتا تو یہ اخلاقی طور پہ بہت بری بات ہے. بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ نے بہت اچھے چیزوں سے ہمیں نوازا. بہت سے اچھے جو سوال تھے آپ نے ان کو بھی سراہا، جواب بھی بڑے اچھے دیے. اور اگر کوئی سخت الفاظ نکلا ہوا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. نہیں ساگر صاحب، میں نے پہلی دفعہ پروگرام آپ کے ساتھ کیا ہے، تو آپ کے جو کویشچن ہے وہ فلو میں آپ نے کی، سوچ کے نہیں کی ہے. یہ آپ کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور داد دے رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تھوڑا سا پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، پیپر ورک کیا جاتا ہے. تو آپ نے تو جناب کوئی آپ اٹکے نہیں ہیں، آپ کی فمبلنگ نہیں گفتگو میں. نعت خانی کے حوالے سے آپ نے اتنے اچھے کویشچنز کیے ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ آپ تھوڑا سا روڈ اینکر بھی ہیں اور آپ کا شعبہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ لگا کہ آپ کا شعبہ یہی ہے، تو سیلوٹ ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی. یہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہر انسان کو. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ساتھ محمود الحسن صدیقی صاحب موجود تھے اور بہت سے اچھے کلام بھی سنے ان سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.